اللہ کے واسطے اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہر سال آپ قربانی کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی میں رہے ہوں۔ کیا ہر مسلمان پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ کیا صرف امیر لوگ قربانی کرتے ہیں؟ اور آخر وہ کون لوگ ہیں جن پر قربانی نہ کرنے کی صورت میں گناہ ہو سکتا ہے؟ عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، جانوروں کی منڈیاں سج جاتی ہیں، لوگ قربانی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک سوال ہر سال بار بار پوچھا جاتا ہے، آخر قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بہت امیر لوگوں پر قربانی لازم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں ایک بکرا آ گیا تو سب کی طرف سے کافی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے مگر وہ لا علمی میں قربانی نہیں کرتے۔ اسی لیے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، قربانی کوئی معمولی عمل نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت۔ وہ لمحہ سوچئے جب ایک باپ کو حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کتنا بڑا امتحان تھا۔ اللہ اکبر! لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اسی لیے قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ اللہ کی اطاعت کا اعلان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی۔ اب سوال یہ ہے، قربانی واجب کن لوگوں پر ہوتی ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق ہر اس مسلمان عاقل بالغ مقیم شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس بنیادی ضروریات کے علاوہ اتنا مال موجود ہو جو نصاب کے برابر بنتا ہو۔ یہ نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، یعنی تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال۔ اب یہاں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں میرے پاس کیش نہیں، میرے پاس بزنس ہے، میرے پاس گولڈ ہے، میرے پاس پلاٹ ہے۔ تو یاد رکھیے، صرف کیش نہیں دیکھا جاتا، اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، کیش، بزنس اسٹاک، اضافی پلاٹ، سیونگز وغیرہ نصاب کے برابر ہوں تو اس پر قربانی واجب ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مال بنیادی ضروریات سے زائد ہو۔ مثلا رہنے کا گھر، استعمال کی گاڑی، روزمرہ استعمال کی چیزیں، ان پر قربانی واجب ہونے کا حکم ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ آج بعض لوگ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی انکم رکھتے ہیں مگر کہتے ہیں ہم پر قربانی واجب نہیں، اور بعض غریب لوگ قرض لے کر صرف لوگوں کے ڈر سے قربانی کرتے ہیں، حالانکہ اسلام بیلنس سکھاتا ہے۔ قربانی اس پر واجب ہے جو واقعی صاحب نصاب ہو، اور اگر کوئی شخص واقعی فائنینشلی ویک ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں۔ اسلام انسان کو مشکل میں ڈالنے نہیں آیا، لیکن اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ جان بوجھ کر قربانی نہ کرے تو یہ بہت سیریس بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، غور کیجئے، یہ کتنی سخت وارننگ ہے، کیونکہ قربانی صرف رسم نہیں، شعائر اسلام میں سے ہے۔ آج بعض لوگ موبائل ہر سال بدل لیتے ہیں، مہنگے کپڑے خرید لیتے ہیں، ریسٹورنٹ پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، مگر قربانی کے وقت کہتے ہیں اتنے پیسے نہیں۔ حالانکہ مسئلہ اکثر پیسوں کا نہیں ہوتا، پرائرٹی۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں، حالانکہ قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ جانور کی قیمت نہیں دیکھتا، آپ کا دل دیکھتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایک چھوٹی قربانی بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، اور بعض اوقات لاکھوں کی قربانی بھی صرف دکھاوا بن کر رہ جاتی ہے۔ اب ایک اہم سوال، کیا گھر میں ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہے؟ یہاں لوگ بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہیں، مثلا شوہر، بیوی، بالغ بیٹا، اور سب کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ یہ نہیں کہ صرف ایک بکرا پورے گھر کی واجب قربانی کے لیے کافی۔ ہاں، ثواب میں سب شامل ہو سکتے ہیں، لیکن واجب قربانی ہر صاحب نصاب پر الگ ہوگی۔
اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی بہت غلط فہمیاں ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت پر قربانی نہیں ہوتی، حالانکہ اگر عورت کے پاس گولڈ، سیونگز، کیش وغیرہ نصاب کے برابر ہوں تو اس پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ اسلام میں حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ، قربانی کے لیے نیت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر انسان صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرے یا فیم کے لیے کرے تو عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے قربانی سے پہلے صرف جانور تیار نہ کریں، اپنا دل بھی صاف کریں، کیونکہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے دوستو، یہ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکانے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹا قربان کرنے کی تیاری نہیں کی تھی، انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور شاید یہی قربانی کا اصل پیغام ہے کہ انسان اپنی انا قربان کرے، اپنی خواہشات قربان کرے، اپنے گناہ چھوڑ دے، اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھے۔ آج بہت سے لوگ جانور تو قربان کرتے ہیں مگر جھوٹ نہیں چھوڑتے، سود نہیں چھوڑتے، ظلم نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے، حالانکہ اصل قربانی دل کی ہوتی ہے۔ اگر قربانی کے بعد بھی انسان ویسا ہی رہے تو اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا ہم صرف جانور ذبح کر رہے ہیں یا واقعی اللہ کے لیے اپنے نفس کی قربانی بھی کر رہے ہیں؟ اگر انسان یہ سمجھ جائے تو قربانی صرف ایک رسم نہیں رہے گی بلکہ اس کی پوری زندگی بدل دینے والی عبادت بن جائے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی تمام اہل مسلمان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو صاحب نصاب نہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی وسعت عطا فرمائے، آمین۔